اکثر اس بات کو کہتا ہوں کہ ہم کچھ ایسے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے غریبی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ غریبی ہے کیا؟ غریبی کہتے ہیں کس کو ہے؟ اصل غریبی ہے کیا؟ دیکھیے، اصل غریبی ہے بے برکتی۔ جو انسان کے گھر میں بے برکتی ہوتی ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ انسان کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، ایک یہ کہ پیسہ تو آ رہا ہے لیکن جا کہاں رہا ہے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں بے برکتی۔ اور غریب تو شاید میرے خیال سے پوری دنیا میں ایک آدمی بھی غریب نہیں ہوگا۔ اگر آپ حدیث کے تعلق سے دیکھیں گے نا تو شاید مشکل سے ایک آدھ گھر پوری دنیا میں ملے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے گھر میں سرکہ ہوگا وہ گھر غریب نہیں ہے، جس کے یہاں سرکہ بھی کھانے کے لیے نہ ہو وہ انسان غریب ہے۔ تو لا کے دکھاؤ، جو مانگنے والے آتے ہیں ان کی تو خیر بات ہی چھوڑو، یہ جو مانگنے والے ہیں نا یہ تو اپنی عادت کے مطابق مانگتے ہیں، یہ آپ سے بھی بہتر کھاتے ہیں۔ دنیا کے اندر دو ہی لوگ بہتر کھاتے ہیں، ایک پیر کھاتا ہے اور ایک فقیر کھاتا ہے۔ 10 گھروں سے وہ لے کے آ رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ کھا ہی رہا ہے نا، اس کا تو کام ہی کھانا ہے، اس کے علاوہ اس کو تو کمانا بھی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہمیں کمانا ہے کھانا ہے، اس کے یہاں تو کمانا ہے ہی نہیں، بس مانگنا ہے اور کھانا ہے۔ تو وہ بہت بہتر کھانے کھاتے ہیں۔ بہرحال جو مانگتے بھی نہیں ہیں ان کے یہاں بھی غریبی نہیں ہے، کیونکہ ان کے یہاں بھی سرکے تو موجود ہوتے ہیں، سرکے تو چھوڑو اچھے کھانے بھی موجود ہوتے ہیں، وہ لوگ کھا بھی رہے ہوتے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو ہمارے یہاں گھروں میں ہے اور جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں بے برکتی۔ اور وہ آتی کیوں ہے؟ وہ ہمارے ہی گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ بھائی بے نمازی سب سے بڑی نحوست کیا ہے؟ بے نمازی ہے۔ سب سے بڑی نحوست بے نمازی، گھر کا ایک بندہ نماز سے دور ہے اور پھر اس کے علاوہ 4 کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کھانے والے بھی 4 ہیں، کمانے والے بھی 4 ہیں، برکت نہیں ہو رہی۔ میرے بھائی خدا کی قسم، اگر آپ کے گھر میں اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو سب سے بڑے بے برکت آپ ہیں۔ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو سدھاریں، نماز پہ لے کے آئیں، انشاءاللہ خود بخود آپ کے گھر پہ برکت ہوگی۔ اور اس کے علاوہ آپ سوچیں کہ آپ غریبی دور کر دیں، بے برکتی دور کر دیں، نہیں ہو سکتی۔ بھائی کسی کنویں کے اندر جوتا گر جائے اور آپ اس کنویں کا سارا پانی نکال دیں لیکن جوتا نہ نکالیں تو کیا ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ پاک ہوگا یا ناپاک ہوگا؟ بتائیں بھائی۔ ظاہر ہے یار کہ جوتا نہیں نکالا، پانی نکال دیا تو کنواں ناپاک کا ناپاک رہا۔ اس کنویں کو پاک کرنے کے لیے پہلے آپ کو جوتے کو نکالنا پڑے گا۔ تو سب سے بڑی بے برکتی جو ہمارے اندر ہماری وجہ سے جو نحوستیں آ رہی ہیں، پہلے ہمیں ان نحوستوں کو ختم کرنا ہوگا۔ بھائی ہم نماز اور ظاہری طور پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں نا، ہم یہ کہیں کہ بھائی ہمارے پڑوس میں تو وہ تو ہم جمعہ پڑھتے ہیں، وہ تو جمعہ بھی نہیں پڑھتا ہے لیکن اس کے یہاں تو بڑا VIP اس کا مسئلہ ہے، اچھا کھاتا ہے، اچھا پیتا ہے، VIP پہنتا ہے اور اچھا گھر مکان بنا ہوا ہے۔ تو دیکھو ظاہری اعتبار سے بھلے آپ کو نظر آ رہا ہو کہ ہاں یار اس کے پاس بڑا پیسہ ہے، لیکن آپ اس سے پوچھو جا کے اس کے دل میں سکون نہیں ہوگا۔ سکون اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کتنا اچھا کما لیں، کتنا اچھا کھا لیں، آپ جس کو سمجھ رہے ہو نا کہ اس کی لائف بڑی اچھی لائف ہے، آپ اس کے پاس جا کے اور اسے قسم دے کے پوچھیں کہ تمہاری زندگی میں سکون ہے، وہ کہے گا یار ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے۔ سکون تو اللہ کے ذکر سے آتا ہے نا۔ ایک مزدور آدمی سے آپ پوچھیں جا کے، جو نمازی پرہیزگار ہو، وہ 300 روپے روز کمانے والا ہو، آپ اس سے پوچھیں کہ تمہارے گھر میں سکون ہے، وہ کہے گا اللہ کا شکر ہے بڑے مزے میں۔ اور جو غریب طبقہ ہوتا ہے نا، جو وہ والے غریب جو مطلب امیروں سے جو کم درجے والے مڈل کلاس جو لوگ ہیں، آپ ان سے جب بھی پوچھو گے تو یہ اللہ کا شکر ادا کرتے نظر آئیں گے۔ آپ ان سے پوچھو اللہ اور بھائی خیریت ہے، وہ کہیں گے جی اللہ کا شکر ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اور اللہ اسی بات پہ فرما رہا ہے کہ جب تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں اور زیادہ نعمتیں دیں گے۔ جب بندہ شکر کرتا ہے تو اللہ اس کو نعمتیں اور دیتا ہے، اس کے پھر نعمتوں میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اور جو تھوڑا ٹھیک ٹھاک پیسوں میں آدمی ہو تو اس سے جا کے پوچھو کہ اور بتائے خیریت، ارے کام دھام کہاں چل رہا ہے، مفتی صاحب مولانا صاحب کام ہی نہیں ہے یار، کیا کریں، پریشان ہیں اور یہ ہے وہ ہے، پھر وہ اپنی رونی سنانے لگتا ہے۔ اور جو مزدور آدمی ہوتا ہے نا، یہ صرف اللہ کو سناتا ہے اور باقی سب کہتا ہے ہاں بھائی اللہ کا شکر ہے، بالکل تر و تازہ بڑھیا فرسٹ کلاس ہمیں۔ تو اسی وجہ سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر کرو گے اللہ فرماتا